بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم یذکرون. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا جس سے تم اپنی پردے والی جگہوں کو چھپاتے ہو، اور یہ لباس موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس لیے تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو. سامعین مکرم، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں. مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا ایک مبارک سلسلہ شروع کیا. ہر نبی اور پیغمبر جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنایا کہ قوم کے ہر فرد کو وہ آداب سکھائے جائیں جس سے وہ بہترین انسان بن سکیں، جس سے وہ اپنی زندگی کے زاویوں کو اتنا خوبصورت بنا سکیں کہ ان کی ایک ایک ادا، ان کا ایک ایک بول عبادت کا درجہ حاصل کر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، جو افضل البشر بھی ہیں، قائد المرسلین بھی ہیں، سید البشر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان اطہر سے اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے سنہری کلمات نکلوائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام زاویوں میں اس طرح خوبصورت رہنمائی دی ہے کہ اگر اس رہنمائی کو شرح صدر کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا جائے تو انسان واقعتاً دنیا کے لیے ایک نعمت بن جاتا ہے. اسی لیے ربیع بن خثیم رحمہ اللہ رحمت واسعہ، جب لوگ اس کو دیکھتے، اس کے ادب و آداب کو، اس کی عبادات کو، اس کے قول و کردار کو، تو یہ کہہ دیتے لو رآک محمد لأحبک، لو رآک محمد لأحبک. ربیع، اگر کہیں تجھے سید المرسلین دیکھ لیتے تو تجھ سے بہت محبت کرتے. آج مجھے اور آپ کو بھی اکیلے بیٹھ کے یہ کلمہ اپنے آپ کو 10 مرتبہ کہنا چاہیے، اور پھر اپنی زندگی پہ نظر ڈالنی چاہیے، اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہنا چاہیے، هل
لو رآک محمد یحبک، اگر تجھے اللہ کے رسول دیکھ لیں تو تجھ سے محبت کریں گے۔ انسان کے سر سے لے کر پیر تک اس کی ڈھول ڈھال، اس کے طور طریقے، اس کی گفتار، اس کا کردار، یہ خود گواہ ہے۔ یہ گواہیاں اپنے نفس پہ ڈال کے ذرا پھر پوچھئے، هل لو رآک محمد یحبک، کہ اگر تجھے اللہ کے رسول دیکھیں تو بتاؤ تجھ سے محبت کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو ایسے خوبصورت آداب سکھائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ہستیوں کو پوری کائنات کے لیے مشعل راہ بنایا، روشنی کے مینار بنایا، بلکہ ایک قانون اور ضابطہ بنا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تمہاری ہدایت کنسیڈر ہی نہیں ہوگی جب تک تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا۔ تمہارے طور طریقے، تمہارے رویے، تمہاری سوچوں کے دھارے اور تمہارا قول و کردار جب تک وہ میچ نہیں کرے گا صحابہ کرام کے ساتھ، اس وقت تک تمہارا ایمان اس حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا جس حقیقت کے بعد وہ اللہ کے ہاں کوئی مقام پا لیتا ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ان سنہری آداب میں سے ایک مہم ادب پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہر ایک مسلمان کے ساتھ ہے۔ وہ کون سا ادب ہے؟ لباس کا ادب۔ اگر آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھیں تو آج وہ حقیقت سامنے آئی جو لوگ کہا کرتے تھے، فکر جب انسان کا بدلتا ہے تو دین بھی بدلتا ہے۔ سوچ جب انسان کی بدلتی ہے اس کی زندگی کے زاویے اور رویے بھی بدلتے ہیں۔ جس شخص کا فکر درست نہیں ہوتا وہ کبھی بھی صحیح عمل کی عبادت کو تعمیر نہیں کر سکتا۔ اس لیے فکر کی اصلاح، سوچ کی اصلاح، تصورات کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹے سے کلمے نے آدھی دنیا کو بے پرد کر دیا ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ کون سا ہے؟ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اتنا شرمیلا نہیں بننا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اتنی بھی دین میں سختی نہیں ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو سننے میں تو ملتے ہیں، لکھے ہوئے آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ ایسے زہریلے کلمات ہیں اور ایک ہی جملے نے، میں نہیں کہتا کہ 50%، نہ جانے کتنے لوگوں کو سنت سے محروم کر دیا۔ اس زہریلے جملے نے سارا دین داڑھی میں تو نہیں نا۔ اچھا یہ بتاؤ داڑھی دین میں ہے کہ دین داڑھی میں ہے؟ یہ استہزاء، یہ اللہ کے رسول کے سنت سے مذاق۔ یہ جملہ کسی بڑے کے منہ سے بھی نکلے تب بھی زہریلا ہے، کسی چھوٹے کے منہ سے نکلے تب بھی زہریلا ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب اس طرح کے جملے کسی بڑے کے منہ سے نکلے تو اس کا زہر صرف اس کو ہی نقصان نہیں دیتا، اس کا زہر معاشرے میں زیادہ پھیلتا ہے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے بارے میں رہنمائی کیا دی ہے۔ ایک مسلمان کو لباس کے متعلق کیا جاننا چاہیے، کیسا لباس پہنے، کیا اس کا رنگ ہو، پہنتے وقت کیا کرے اور لباس خریدتے وقت کیا کرے، لباس کس کو کہتے ہیں۔ آج یہ سوچ، یہ تصور، یہ فکر درست ہو جائے تو یاد رکھنا
بہت سارے لوگ برائی کے دھانے پہ جا چکے، ہلاکتوں کے کناروں پہ جا چکے، وہ واپس پلٹ سکتے ہیں کب؟ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی معرفت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے لباس کس کو کہتے ہیں۔ لباس ما يلبس على الجسد ويستره، ہر وہ چیز جو پہنی جائے جس سے جسم کو ڈھانپ لیا جائے، وہ لباس جتنا بھی مہنگا ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، جو میرے اور آپ کے جسم کو ڈھانپتا نہیں ہے، میرے اور آپ کے جسم کے خد و خال کو چھپاتا نہیں ہے، اس کو لباس نہیں کہا جائے گا۔ لباس عربی زبان میں علماء نے لباس کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے، کل ما یغطی الانسان القبیح، ہر وہ چیز جو کسی قبیح چیز کو چھپا لے، قباحتوں پہ پردہ ڈال دے اور قباحتوں کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اس کو لباس کہتے ہیں۔ اس لیے وہ لباس جس کو آپ نے ڈالرز میں خریدا، جس کو آپ نے یوروز میں خریدا، اگر وہ آپ کی ستر پوشی نہیں کر رہا اور اگر آپ کی حیا کا وہ ضامن نہیں ہے تو وہ لباس نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے تعریف کرتے ہوئے لباس کی لکھا ہے، کل ما وارى به الانسان عورته، ہر وہ کپڑا جس سے انسان اپنی پردے والی جگہوں کو چھپا لیتا ہے، وستر به جسده ودفع به حر المصيف وبرد الشتاء، لباس اس کو کہتے ہیں جس سے جسم ڈھک جائے، لباس اس کو کہتے ہیں جس سے انسان گرمی کی حدت اور شدت سے محفوظ ہو جائے، لباس اس کو کہتے ہیں جو سردیوں میں سردی کی ٹھنڈک سے انسان کو محفوظ کر لے۔ اور بعض علماء نے یہ اضافہ کیا ہے کہ لباس اس کو کہتے ہیں وَيَتَجَمَّلُ بِهِ، جس کو پہن کے انسان زینت اختیار کرتا ہے۔ اس لیے علماء امت نے لباس کے مقاصد کو بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کے ان اصولوں کی روشنی میں لباس کے بنیادی طور پہ مقاصد تین ہیں۔ ستر پوشی، یہ پہلا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت میں بیان کیا ہے جو آپ نے سنی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ آدم کی اولاد، تمہارے لیے ہم نے لباس کو اتارا ہے، بنایا ہے، کس لیے؟ یواری سوآتکم وریشا، تمہاری ستر پوشی کے لیے۔ لباس یہ انسان کے لیے زینت کا باعث بھی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے 191 حدیث کا نمبر ہے، لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لوگوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ نے سوال کر دیا،
اللہ کے پیارے پیغمبر، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، ہر شخص چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پھر جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ تو ہر ایک کی پسند ہے۔ آپ نے فوراً اس فکر کی اصلاح کی، فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا لباس پہننا تکبر نہیں، اچھا جوتا خرید لینا تکبر نہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کہتے ہیں حق بات کو ٹھکرا دینا۔ قرآن کی بات آ گئی ہے اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ متکبر ہے۔ حدیث صحیح اس کے سامنے پیش کر دی ہے، وہ مانتا نہیں ہے، یہ متکبر ہے۔ وغمط الناس، لوگوں کو اپنے پلے کا نہ سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کی اپنے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر اچھے لباس میں نہیں ہے، تکبر اچھا جوتا خریدنے میں نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ میرے سامنے قرآن و حدیث کے دلائل کے انبار آ جائے اور ماننے کے لیے تیاری نہ ہو، یہ متکبر ہے۔ تکبر یہ ہے کہ سارے آدم کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے، صرف تقوی کی بنیاد پہ فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک شخص کہتا پھرے میں تو راجپوت ہوں، یہ ارائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا نام لے رہے ہو وہ تیرے پورے خاندان سے افضل ہو اللہ کے۔ میں تو سید ہوں، فلاں تو فلاں ہے۔ ہو سکتا ہے کہنے والے سے 1000 گنا افضل ہو، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے، اور اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اس کو بھی رب تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے زینت کے لیے انسان لباس پہنتا ہے، یہ لباس کے مقاصد میں سے ہے۔ اور زینت بھی وہ جس کو شریعت نے زینت کہا ہے۔ ایک زینت وہ ہے جو میری اور آپ کی نظر طے کرتی ہے کہ یہ خوبصورت ہے، اور ایک زینت وہ ہے جس کا تعین شریعت نے کر دیا ہے۔ لوگوں کی نظروں کی زینت کیا ہے کہ شلوار اور چادر ٹخنوں سے نیچے ہو، چودھری لگتا ہے کہ کھاتا پیتا ہے۔ شریعت کی نظر کہتی ہے جس کی شلوار یا چادر ٹخنوں سے نیچے ہوگی یہ جہنم میں جائے گی۔ وہ زینت کنسیڈر ہوگی جس کو شریعت نے زینت کہا ہے۔ اور تیسرا لباس کا مقصد سردی اور گرمی سے بچانا۔ اللہ عز جلال فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ۔ یہ اللہ یہ جو انعامات دینے والا ہے، تمہارے لیے کس طرح سائے بنائے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جس سے تم گرمی سردی سے ہی بچتے ہو، اور ایسے لباس بھی بنائے کہ تم جنگ میں پہن کے جاتے ہو، دشمن کے وار سے بھی بچتے ہو۔ اس لیے تو قرآن نے ایک لفظ بولا ہے اتنا دقیق اور اتنا خوبصورت، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ خامد بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی خامد کے لیے۔ کیا مطلب؟ خامد کی عزت کی تمام باتوں کی محافظ ہوتی ہے تو بیوی، اور اس کی کسی بھی بات کی حفاظت کرتا ہے تو خامد۔ حالات میں اونچ نیچ آتی ہے، یہ شب و روز ایک جیسے نہیں رہتے۔
یہ نشیب و فراز کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن گرمی سردی سے جس طرح لباس بچاتا ہے، حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں، ہر دو حالتوں میں ایک دوسرے کا لباس بنتے ہیں زوجین، اور یہی کامیاب گھرانہ ہے۔ اور پھر وہی گھر کامیاب اور مثالی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو آن کرتا ہے۔ یہ میرے لیے زینت ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں خامن سے بڑا دنیا کا کوئی خوبصورت انسان جچتا ہی نہیں، اور نیک خامن کی علامت ہی یہ ہے دنیا جہان کا حسن جمع ہو جائے اس کے سامنے، وہ بیوی کے سوا اس کو دیکھنے کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی آنکھوں کی توہین سمجھتا ہے۔ پھر اس کی زبان سے یہ کیسے لفظ نکلتے ہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں تو تم سے اچھی ہے، پھر اس کی زبان سے کیسے یہ لفظ نکلتے ہیں فلاں اور فلاں فلاں تو تم سے اچھے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا مزاج ہے جن کے اندر دین نے رنگ نہیں کیا، جن لوگوں کے اندر اللہ عز الجلال نے وہ صلاحیت نہیں رکھی جس کے نتیجے میں گھر بارونق بنتے ہیں۔ تو لباس ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جس سے ستر پوشی ہو، لباس اس کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے باعث زینت ہو، شرعی زینت۔ لباس اس کو کہتے ہیں جو آپ کو گرمی سردی سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے تو لباس کی بنیادی طور پہ 5 قسمیں ہیں۔ بعض ایسا لباس ہے جس کو پہننا واجب ہے۔ کیسا لباس؟ جس سے انسان ستر پوشی کرے اور جو انسان کو ڈھانپ لے، پردے والی جگہ نظر نہ آئے، یہ لباس پہننا واجب ہے۔ اور واجب کس کو کہتے ہیں؟ ما یثاب علی فعلہ ویعاقب علی ترکہ، جس کو اختیار کرنے سے اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اگر اختیار نہ کیا تو پھر عذاب بھی ملے گا۔ اور بعض لباس مندوب ہوتے ہیں۔ مندوب سے مراد کیا ہے؟ ما یثاب علی فعلہ ولا يعاقب على ترکہ، جس کو کرنے سے اجر تو ملے گا، اگر نہ کر سکا تو عذاب نہیں ملے گا۔ یہ وہ لباس ہے جو انسان زینت کے لیے پہنتا ہے، اچھا لباس جس کو شریعت نے خوبصورت لباس کہا ہے، جس کی وضاحتیں ابھی آپ سنیں گے۔ اس کو پہننے سے اجر ملتا ہے۔ ان اللہ احق من تزین له، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ میں اپنی شادی پہ جاؤں، میں کسی گیدرنگ میں جاؤں، میں کسی خوشی میں شریک ہوں تو وہاں خوشبو لگا کے جاؤں، وہاں میں بن سور کے جاؤں، اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتے وقت مجھے پرواہ نہ ہو کہ میں اسی ٹراؤزر میں نماز پڑھ رہا ہوں جو میں سونے کے لیے اور کھیلنے کے لیے پہنتا ہوں۔ وہ لباس اپنے رب کے سامنے پہن کے کھڑا ہو جو لباس تم اپنی شادی پہ پہن کے بھی جا سکتے ہو۔ اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے، اور زینت وہ جس کو شریعت نے زینت کہا ہے۔ بعض لباس حرام ہے، ان کو پہننا جائز نہیں، اور حرام سے مراد یہ ہے ما یثاب علی ترکہ، جس کو چھوڑ دینے پہ اجر و ثواب ملے گا، ویعاقب علی فعلہ، اور اگر حرام کام کر لیا تو عذاب بھی ملے گا۔ یہ کون سا لباس ہے؟ مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے، شہرت کا لباس پہننا حرام ہے، کافروں کے مشابہ لباس پہننا حرام ہے۔ یہ پہننے سے گناہ ملے گا، عذاب ملے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور چوتھا لباس، کچھ لباس شریعت کے اندر مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہے۔ ایسا لباس جو انسان صرف گھمنڈ اور غرور کے لیے پہنتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے دیکھا میرے پاس مال کتنا ہے،
اور کچھ ایسے لباس بھی ہیں جو فقط انسان زینت کو بہتر بنانے کے لیے پہنتا ہے، جن کو مباح کے درجے میں علماء نے رکھا ہے، اس کے کرنے نہ کرنے میں اجر و ثواب اور عذاب نہیں، بلکہ اگر وہ اس نیت سے خوبصورتی اختیار کرتا ہے کہ رب راضی ہو تو پھر اجر بھی مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو لباس کے آداب کون سے سکھائے ہیں؟ سب سے پہلا ادب جو ایک مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے، لباس وہ پہنے جو حلال مال سے اس نے حاصل کیا یا اس کے پاس حلال طریقے سے آ گیا۔ کیسے آ گیا؟ کسی نے گفٹ کر دیا، کسی نے پیش کر دیا، کسی نے خرید لیا، کسی نے خرید کے دے دیا۔ حرام مال کا لباس، حرام طریقے سے حاصل کیا گیا لباس، یہ بندہ مومن کے لیے جائز نہیں۔ صحیح مسلم کی لمبی روایت ہے 1015، اور یہ روایت جامع ترمذی میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ ذوالجلال پاکیزہ ہیں، وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے۔ پیغمبروں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھایا کرو اور نیک اور صالح اعمال کیا کرو۔ یہ بہت پیاری آیت ہے۔ صالح اور نیک عمل ہوتے ہی اس وقت ہے جب انسان پاکیزہ مال کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے۔ اور سچ کہا سہل بن عبداللہ التستری نے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے، جس کا لقمہ حلال ہے، جو حرام کھانے سے بچتا ہے، وہ چاہے نہ چاہے رب تعالیٰ اس کی ڈائریکشن درست رکھتے ہیں، ڈی ٹریک نہیں ہوتا۔ وَمَنْ أَكَلَ الْحَرَامِ، اور جو حرام کھاتا ہے، عَصَى اللَّهَ شَاءَ أَمْ أَبَى، وہ چاہے نہ چاہے اس کی ڈائریکشن درست نہیں رہتی، وہ ہمیشہ راہ راست سے ہٹتا ہی نظر آتا ہے۔ یہی تو راست کہ سلف صالحین کی عورتیں دروازے تک اپنے خامدوں کو الوداع کرنے آیا کرتی۔ آج وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ آج تو حالات یہ ہیں جو لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ بس کیسے گزارا ہوگا میری بیوی کے ساتھ، وہ تو کہتی ہے یہ جائے تو میری جان چھوٹے، اس نے گھر میں بیٹھے کوئی نہ کوئی مطالبہ ہی کرنا ہے کہ چائے پکا دو، کھانا لے آؤ، یہ کام کر دو۔ یہ گھر واقعی نہیں چل سکتا جہاں یہ تڑپ ہی نہ ہو کہ یہ ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہوں، یہ ہے وہ جو حلال کمائی لے کے گھر آتا ہے اور حرام سے بچے ہوئے ہیں، اور خامد کو بھی خیال نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے بیوی کی شکایت لے کے آیا کہ یہ آگے سے باتیں کرتی ہے، تو دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے زوجین کے آپس میں، وہ واپس چلا ہے۔ کہا انہوں نے میرا کیا سنوارنا ہے، یہ تو گھر میں ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، کیسے آئے؟ کہا جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو میں نے یہاں بھی دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ انہا طباخۃ لطعامی، یہ میری بیوی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ غسالۃ لثیابی، یہ میرے کپڑے دھوتی ہے۔ اور مرضعۃ لولدی، یہ میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اور چوتھی بات تاریخی کہہ لی
تاریخی جملہ وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ، اس عورت کی وجہ سے آج تک میرا دل پرسکون ہے، کبھی غلطی کی سوچ بھی نہیں آئی۔ یہ نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے، کاش کسی کو نصیب ہو جائے۔ وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ، بیوی کے ہوتے ہوئے اس کو دوسری سوچ نہیں آتی۔ اور اسی لیے سلف کہا کرتے تھے، دعائیں کرتے، اللہم املأ قلبی بحبها وافرغ قلبی بحب غیرها۔ کیسے نیک لوگ تھے جو طواف میں دعائیں کیا کرتے، یا اللہ دنیا کے اندر ماں اور بہن اور بیٹیوں کے علاوہ میرے مالک میرے دل میں اگر محبت رکھ تو میری صرف بیوی کی رکھ، کسی اور غیر محرم کی محبت کو میرے دل میں جگہ نہ دینا۔ اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے، اللہم املأ قلبها بحبی وافرغ قلبها بحب غیری۔ اللہ میں اس کو جنت میں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، میں مومن ہوں، میں نے یہ عہد کیا ہے نکاح کے وقت زندگی بھی اکٹھے گزاریں گے، جنت بھی اکٹھے جائیں گے۔ اللہ اس کے دل میں بھی میری محبت ڈال دے، اور اس کے دل میں میرے سوا کسی بھی دنیا کے فرد کی محبت کو جگہ نہ دینا۔ سلف صالحین کی بیویاں جب وہ دروازے پہ آتی، آج وہ سلسلہ ختم ہو گیا، جانے والا بھی دعا دیتا، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، جاؤ آرام کرو، میں تمہیں اس رب کی ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں، جس رب کی ضمانت میں جو چلا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوا۔ اور جانے والے کو وہ کہتی، استودعک اللہ دینک وامانتک وخواتیم اعمالک، میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں بھیجواتی ہوں، اللہ تیرے دین کی بھی حفاظت کرے، اللہ اس امانت کو خیر و عافیت سے واپس پلٹائے، اور تیرا عمل بھی اچھا ہی ہو، اور اگر زندگی ساتھ چھوڑ جائے تو رب کے پاس جائے تو کسی اچھے عمل میں جائے۔ اور ساتھ روک لیتی اور ایک گزارش کیا کرتی اور یہ کہتی، ایاک وکسب الحرام، ایاک وکسب الحرام، سنو حرام سے بچ جانا، حرام سے بچ جانا۔ فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار۔ سنو، میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکتے ہیں، تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ تاریخی جملہ اور نیک عورتیں کہا کرتی تھی جو آج امت بھول گئی۔ ہاں میں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کوئی دروازے تک آتا ہوگا آج کل بھی، لیکن 1.5 فٹ لمبی لسٹ دینے آتی ہوگی کہ بس یہ سودا صرف لیتے آنا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حلال لے کے آؤ کہ حرام لے کے آؤ، مجھے سامان چاہیے۔ ہاں اس کی آتی ہوگی، لیکن مینٹالٹی میں فرق ہے، سوچ میں ارتباط نہیں رہا۔ فرق یہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا لا يبالي المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام۔ قیامت کے نزدیک فرق ختم ہو جائے گا، لوگوں کے پاس مال آئے گا، پرواہ نہیں کریں گے یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے، یہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ عز و جلال ہر ایک کو حلال دے، پاکیزہ دے اور وافر دے، اور ہر قسم کے حرام مال سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، مومنوں تم بھی وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو تمہیں ہم نے عطا کی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، میرے ساتھ رہیے گا،
اس حدیث کو سمجھیے گا، میری اور آپ کی زندگی کا یہ ایک مرکزی نقطہ ہے۔ یہاں سے عبادتوں کی قبولیت شروع ہوتی ہے، اور یہاں ہی عبادات کیے جانے کے بعد بھی فیل رہتی ہیں اور قبول نہیں ہوتی۔ یطیل السفر، ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں بھی پوچھوں، پہلی بات کیا کی؟ بولے نہیں، اللہ ان کو مسکراتا جنت میں لے جا، یہ تھکے ان کی تھکاوٹ کو دور فرما دے۔ یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب۔ ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، ایک بار بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، دو باتیں، ہاتھ بھی آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے، تین باتیں، زبان سے بھی یا ربی کہتا ہے، چار باتیں۔ آئیے ان چار باتوں کی طرف واپس۔ حدیث کہتی ہے دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، رب تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، پراگندہ حال ہیں، اللہ پہ وہ قسم ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، گناہ بندے نے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے گناہ کو معاف کروانے کے لیے شرمندہ ہو کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، گناہ بندے سے ہوا، حیا رب کو آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں۔ چوتھی بات یا رب بھی کہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب وضو کرتا ہے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے 2 مرتبہ کہتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ بولتا بھی 2 جملے ہیں، اعلان بھی 2 جگہ پہ ہوتا ہے۔ پہلا اعلان آسمانوں کے کھربوں فرشتوں سے رب مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے دیکھ رہے ہو انظروا الی عبدی، فرشتوں تم نے نہیں کبھی دیکھا تو آج میرے اس بندے کو دیکھو، اس میرے پیارے بندے کو دیکھو، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب ویعاقب، آج میرے اس پیارے بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو بخش بھی سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے۔ پھر مالک الملک دوسرا جواب دیتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنا لیا، اپنا بندہ دکھا دیا، پہچان کر لیں یہ میرا پیارا بندہ بن گیا ہے۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، تو نے معافی مانگ لی، عزم کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، جاؤ جو کچھ بھی آج تک تم نے کیا ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ چاروں باتوں کے نتائج آپ نے سن لیے حدیث کی روشنی، لیکن یہاں چاروں باتیں موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا لیکن حالت یہ ہے لمبا سفر بھی کر رہا ہے، یعنی حج پہ جا رہا ہے، احرام باندھا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال سفر ہے، اور ہاتھ بھی اٹھاتا ہے میدان عرفات میں جا کے، اور پھر یا ربی کیا بہت کچھ کہتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس، اس کا یہ احرام حرام مال کا ہے، وغذی بالحرام، اور اس کی غذا بھی حرام کی ہے، فأنا يستجاب لذلك، وہاں تو 4 چیزیں آپ نے سنی کہ ہر ایک کی دعا رب سنتا ہے، یہاں جس کا کھانا حرام کا ہے، سود کے کاروبار،
کھانا پینا حرام کا ہے، چوری ڈکیتی سے مال حاصل کیا گیا، کھانا پینا حرام کا ہے، لوٹ کسوٹ کے قبضے کر کے مال حاصل کیا گیا، کھانا پینا حرام کا ہے، یتیم کا مال اور مسکین کا مال دبا لینا اور کہنا کہ میرا حج عمرہ ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی نہیں، اتنی سوچ ہے کہ شاید اس مال سے بھی حج عمرہ ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ حدیث صحیح مسلم کی سنیے، لباس حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، کھانا پینا حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس بندے کی دعا اللہ کیسے سنے گی؟ تو سب سے پہلا ادب، لباس وہ پہنا جائے جو حلال مال سے خریدا گیا ہے، حلال طریقے سے آپ کے پاس آیا ہے۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات کا اشارہ کر، حلال مال سے آپ نے خریدا یا حلال طریقے سے آپ کے پاس آیا؟ کسی نے گفٹ کیا، گفٹ کیسا؟ جس کا مقصد محبت بڑھانا ہے، رب کی رضا ہے۔ اگر تو نے اور میں نے کسی کی سفارش کی، کسی کا کام کر دیا جس کے نتیجے میں تمہیں یہ گفٹ ملا ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان بھی سن لے، من شفع لأخیہ شفاعہ، جو کسی بھائی کی سفارش کرتا ہے، فأہدی لہ، اور اس کے بدلے میں اس کو تحفہ ملتا ہے، فقبلہا، اور اس گفٹ کو وہ قبول کر لیتا ہے، فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، یہ تو سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہوا۔ آج کون سا آفس خالی ہے؟ جس آفس میں جاؤ کہتے ہیں میری شرینی مٹھائی کدھر ہے؟ کس چیز کی مٹھائی؟ اور تجھے اللہ کے پیغمبر نے مٹھائی کی بات تو بتا دی، کیا بتایا؟ من مشى مع اخیہ حتی یقضى له حاجته، جو کسی بھائی کے ساتھ اس کی مدد کرنے جاتا ہے، اس کی مدد ہو جاتی ہے، اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، رب تعالیٰ اس کا قدم جنت میں جما دیں گے۔ اور کیا مٹھائی چاہیے؟ کان فی ظل العرش یوم القیامہ، اللہ ذوالجلال کے عرش کا سایہ اس کو قیامت کے دن مل جائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ اعتکاف 10 دن ہوتا ہے، پھر مسجد نبوی میں ایک نماز تو 1000 نماز سے افضل ہے، پھر سید المرسلین اعتکاف کرے، اللہ کے رسول اعتکاف کرے، کرے بھی پورا مہینہ اور کرے بھی مسجد نبوی میں، کتنا اجر؟ حدیث کہتی ہے وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں، اس کا جائز کام کروا دوں، اس کا اتنا اجر ہے، یہ اتنا پیارا ہے کہ محمد مصطفیٰ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کریں جس میں شب قدر بھی آئے گی، اتنا اجر و ثواب اس کا نہیں، اس سے زیادہ محبوب یہ عمل ہے۔ آج 1000 روپے کی شرینی کے پیچھے اپنے مال کو حلال کو حرام کرنے والے رب سے ڈر جا، تیری ذمہ داری ہے، تمہیں رب نے آفس میں بٹھایا ہے، عہدہ دیا ہے، اس عہدے کی زکوٰۃ دیا کر، لوگوں سے زکوٰتیں اکٹھی نہ کیا کر، اس کا صدقہ دے، یہ چھوٹی کرسی بڑی بنے گی۔ اس کو زکوٰتوں سے سنبھالنے والے، یہ لوگوں کے خون پسینے کے مال جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں لانے والے، اللہ سے ڈر جا۔ آپ یہ قصہ سن کے حیران ہوں گے، سوال کرنے والا مجھے سوال کرنے لگا اور کہتا ہے جی کیا خیال ہے، کیا کسی کو کام کروانے کے لیے
کچھ پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ تو میں نے گزارش کی میرے محترم آپ بتائیے کہ قصہ کیا؟ کہتے ہیں جی میں نے گھر بنانا ہے قاری صاحب، اور فائل کے اوپر انہوں نے نوٹ لکھ دیا ہے، نوٹ، اور نوٹ کیسا لکھا ہے؟ ناٹ الاؤڈ، اس کو اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے جی بس کیا بتاؤں، 6 مہینے ہو گئے انتظار کیا، اجازت ہی نہیں میری گھر بنانے کی کہ آپ کا نقشہ ٹھیک نہیں۔ اچھا تو پھر کیا کیا آپ نے؟ کہا بس ایک شخص نے کہا کہ آپ 1 ملین روپیہ دیں، یہی گھر، یہی نقشہ، یہی زمین، یہی مالک بن جائے۔ میں نے کہا دین پھر کیا ہوا؟ کہتے بس 1 ملین گیا ہے، وہ جو ناٹ الاؤڈ لکھا تھا کہ اجازت نہیں، NOT، اور بعد میں صرف ای لگا دیا ہے، نوٹ ڈیش لگا کے الاؤڈ، اس کو اجازت ہے کہ یہ بنا سکتا۔ اس ای ڈالنے کا، اور اسی پیپر میں اور اسی دفتر میں اسی شخص نے ایسا لباس جو حرام مال سے ہے، پھر کہتے ہیں کھائیں تو حرام اور بچے صحابی بنے، کیسے بنے گے؟ امام بخاری ایسے نہیں بنے تھے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں میں قریب المرگ تھے امام بخاری کے والد، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو باپ نے کہا تھا لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہ، میں اپنی اولاد کے لیے جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں حرام کا 1 درہم بھی دور کی بات ہے، شبہ کا بھی 1 درہم نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ سب سے پہلا عدد حلال مال سے حاصل کیا گیا لباس پہنا جائے۔ اور ایک دوسری روایت جس میں علماء نے اگرچہ کلام کی ہے کہ 10 درہم کا اگر تم نے لباس خریدا ہے اور 1 درہم حرام کا ہے، لم يقبل اللہ له صلاة ما دام علیہ، جب تک ایسا لباس پہنو گے اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ مومن پاکیزہ ہوتا ہے۔ مومن کی مثال تو شہد کی مکھی کی مثال ہے، لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا۔ شہد کی مکھی کھاتی بھی پاکیزہ ہے، نکالتی بھی پاکیزہ چیز ہے، پھولوں پہ بیٹھتی ہے، کبھی گلاب کے پھول، کبھی موتیے کے پھول، اور کبھی کسی پھول پر، نکالتی کیا ہے؟ شہد۔ مومن بھی اسی طرح پاکیزہ ہی ہوتا ہے، وہ بات کرتا بھی اچھا ہے، سنتا بھی اچھا ہے، اور پہنتا بھی اچھا اور پاکیزہ ہے۔ دوسرا ادب، لباس صاف ستھرا پہننا چاہیے، پلید لباس سے نماز نہیں ہوتی۔ ایسا لباس خواہ و نیا ہو یا پرانا ہو، دھلا ہوا ہو، اجلا ہو، اس پہ نجاست نہ لگی ہو، پلیدگی نہ ہو، علائشیں نہ ہو، میل کچیل نہ ہو، کیونکہ مومن پاکیزہ ہے، اس کو پاکیزگی پسند ہونی چاہیے۔ رب تعالیٰ نے اسی لیے اپنے پیغمبر سے کہا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم فانذر، اب وقت چلا گیا ہے، اٹھیے، اپنی ذمہ داری کو پورا کیجیے، یہ چادر لپیٹ کے سونے سے کام تو نہیں بنتے دن کے، اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے جہنم سے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ،
رب کی کبریائی بیان کیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاکیزہ کیجیے. پاکیزہ ہستی کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو پھر لباس بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. رب کے سامنے رب کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے تو پھر پہلا کو چلا لباس تو اچھا نہیں تمہیں لگتا. سوچ تم دنیا کی عدالت میں جاؤ کیسے جاتے ہو، کسی شادی میں جاؤ کیسے جاتے ہو. رب کی عدالت تو سب عدالتوں سے بڑی ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے تو سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پالیدگیوں سے الگ ہو جاؤ، بتوں سے الگ ہو جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری بات کا معنی صحیح لیجئے گا اس حدیث کی روشنی. تسرولوا وخالفوا اہل الکتاب، شلواریں پہنا کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو. اہل کتاب پسند نہیں کرتے. آج مسلمانوں کے اندر شوق ہی عجیب ہو گیا. شلوار اور پائجامہ جو انسان کے سطر کو چھپاتا ہے بلکہ انسان کی زینت کا بھی باعث ہے، اس کو چھوڑ کر ایسا لباس پہنا جاتا ہے کہ بس اوقات پہننے والے کو تو شرم نہیں آتی، دیکھنے والے کو ضرور شرم آتی ہے. ان موسیٰ رجلا حییا ستیرا لا یرا من جلدہ شیء. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے باحیا تھے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا. اچھا یہ بتائیے سیدنا موسیٰ مرد تھے کہ عورت تھے؟ بولے نہیں. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ مرد ہونے کے باوجود بھی کیا کرتے، ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنظر الى فاخذ حی ولا میت، کسی زندہ اور مردہ کی ران کو نہ دیکھو. مرد کی ران جو ہے وہ زندہ اور مردہ دو حالتوں میں پردہ ہے. پہلوان کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحیح الجامع کی روایت، دیکھا کہ لوگ کشتی کر رہے ہیں. فرمایا ماذا يصنع هؤلاء، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قالوا هذا فلان الصريع لا يصارع احدا الا صرعه، یہ پہلوان ہے، جو بھی اس سے کشتی کرتا ہے یہ شکست دیتا ہے. فرمایا ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جس کو غصہ آئے اس پہ کنٹرول کر لے. تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ پتھر اٹھا رہے ہیں. پوچھا ماذا يصنع هؤلاء، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قالوا يرفعون حجرا يريدون الشدة، یہ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں اور طاقت بنانا چاہتے ہیں. فرمایا میں ان سے بڑا ویٹ لفٹر نہ بتاؤں کون ہے؟ پوچھا کون ہے؟ فرمایا جس کو غصہ آئے وہ اپنے شیطان پہ بھی قابو پاتا ہے، اپنے اوپر بھی قابو پاتا ہے اور دوسرے کے شیطان پہ بھی قابو پاتا ہے. بتاؤ جو تینوں کو شکست دینے والا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے کہ جو پتھر اٹھانے والا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آداب اس لیے بتائے کہ انسانی زندگی بھی پاکیزہ بن جائے. تو دوسرا ادب لباس کا یہ ہے کہ لباس پاکیزہ ہونا چاہیے. اور یہاں رکے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سناتا جاؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رأى رجلا سائر الرأس، بال بکھرے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اما یجد هذا ما يسکن به شعرہ، اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ اپنا سر گیلا کر کے بال ہی درست کر لے.
وَرَأَى رَجُلًا وَسِخَ الثِّيَابِ، دوسرے انسان کو دیکھا جس کا لباس میلا کچیلا تھا. فقال اما يجد هذا ما ينقي به ثيابه، اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے لباس کو ہی پاک صاف کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے دیکھے، پرواہ ہی نہیں ہے، مست ملنگ بنا پھرتا ہے، لوگ جس کے اوپر جتنا لباس تھوڑا ہو جسم میں کہتے ہیں اتنی ہی زیادہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. آپ نے صرف بال بکھرے دیکھے، فرمایا انما ہوا شیطان، یہ تو شیطان لگ رہا ہے. مومن کے اندر تو بتانا تو سنجیدگی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس اپنی داڑھی کے بال اور سر کے بال درست کرتے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے حدیث نہیں سنی کہ ناگا ڈال کے کنگھی کرنی چاہیے، تو آپ اپنی داڑھی کو بار بار درست کرتے ہیں. کہا سنو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جس طرح تم سمجھتے ہو کہ تمہارے گھر والے تمہارے لیے اہتمام کریں، تم پہ بھی حق ہے کہ تم بے اہتمام کرو. اور ساتھ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل كان يكثر تسریح لحیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے داڑھی کے بالوں کو درست کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت مواجہت جو ہے وہ دنیا کو پیش کرتے، کس انداز سے؟ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تہذیب کے منافی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اس بات کی تاکید کی کہ اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ یہ کم از کم اپنے لباس کی علائشوں کو دور کر سکے. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں اضافہ کروں گا. کچھ لوگ اس لیے اچھا لباس نہیں پہنتے، لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ تو اچھا نہیں ہے، نیک آدمی اتنا اور اس نے لباس نیا پہنا ہوا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وقت تھا جب اس کندھے سے اس کندھے تک 18 پیوند لگے تھے. پھر ایک وہ وقت بھی آیا، اللہ کے رسول ان کو دعا دی تھی البس جدیدہ، عمر نیا پہنا کرو، وعش حمیدہ، عمر جیو ایسی زندگی کہ ہر بندہ تمہاری تعریف کرے، وامت شہیدہ، عمر موت تو آنی ہے، دعا کیا کرو تجھے اللہ شہادت کی موت دے. عمر نے یہ تینوں کام ہی پھر اپنی زندگی میں اختیار کیے. اللہ نے لباس بھی نئے دے دیے، ہر شخص تعریف بھی کرتا تھا، اور موت بھی آئی تو شہادت کی موت آئی. اس لیے کہنے والے نے کہا ہے حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم. جتنا بھی اچھا لباس پہن سکتے ہو پہنو، کیونکہ اچھا لباس یہ مردوں کے لیے زینت بھی ہے اور باعث عزت بھی ہے. وَدَعِ التَّخَشُّنَ فِي الثِّيَابِ تَوَاضُعًا، جان بوجھ کے ایسا لباس نہ پہنو کھردرا اور پھٹا پرانا کہ لوگ کہیں بڑا زاہد آدمی ہے. زہد اللہ نے پھٹے پرانے میں نہیں رکھا، دل میں رکھا ہے. وَدَعِ التَّخَشُّنَ فِي الثِّيَابِ تَوَاضُعًا، اور چھوڑ دے ایسی تواضع جو پھٹا پرانا پہن کے تم حاصل کرنا چاہتے ہو. فَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ وَتَكْتُمُ، تیرا رب جانتا ہے تیرے دل میں کیا چھپا ہے، تم چھپاتے کس کو ہو، اور دل میں کیا چیز رکھی ہے تم نے، اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے. فَرَسَاسُ ثَوْبِكَ لَا يَزِيدُكَ رِفْعَةً، تیرا یہ پرانا اور پھٹا پرانا لباس کبھی تمہیں اللہ کے عزت نہیں دے سکتا. عند الالہ وانت عبد مجرم، اگر اللہ کے ہاں تم مجرم ہو تو یہ پھٹا پرانا لباس تمہیں کبھی عزت نہیں دلائے گا. وجدید ثوبک لا يضرك بعد ان تطیع الالہ وتتقی ما يحرم، اور اگر تو اچھا اور نیا لباس پہن لے گا
تو تیرے ساتھ تقوی ہے تو تو اللہ کے ہاں مجرم نہیں بنے گا۔ لباس اچھا پہنو، صاف ستھرا پہنو، پرانا بھی ہو تو دھو کے پہنو، کم از کم اس پہ کوئی نجاست نہ لگی ہو، پالیدگی والا لباس نہ ہو۔ تیسرا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لباس پہنا ہے اس لباس کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے 4027، كان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ قمیص پہننا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمیص پہننے کو پسند کیا کرتے، اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تسرولوا وخالفوا اہل الکتاب، تم یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو اور شلواریں بھی پہنا کرو۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 5318، كان احب الثياب الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يلبسها الحبرة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا لباس پہننا زیادہ پسند کرتے تھے جو روئی کا بنا ہوتا، مخطط، جس میں کچھ لائنیں بھی ہوتی۔ كان يصنع بالیمن، جو یمن میں بنایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ حکم دیا البسوا من ثيابكم البياض، سفید لباس پہنا کرو، فإنها من خير ثيابكم، سفید لباس سب سے بہترین لباس ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور تم اپنے مردوں کو بھی اس میں کفن دیا کرو، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الْإِسْمَةِ، اور بہترین سرما تمہارے سرموں میں اسمد ہے، يَجْلُ الْبَصَرِ، یہ اسمت سرما نظر کو بھی تیز کرتا ہے، وَيُنْبِتُ الشَّعْرِ، اور پلکوں کے بال اگر جھڑ چکے ہیں یا بیماری ہے کوئی تو یہ بالوں کو اگانے کا بھی کام دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ روایت جامع ترمذی کی ہے 3880، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان البسوا البیاض فإنها أطهر وأطيب، سفید لباس پہنا کرو، یہ لباس اطہر بھی ہے اور اطیب بھی ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو بھی سفید رنگ کا کفن دیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا ادب یہ بیان کیا ہے کہ لباس وہ پہنو جو ساتر ہو، جس سے تمہارا ستر چھپ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک صحابی کو دیکھا، مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 341، اور مسور بن مخرمہ کہتے ہیں اقبلت بحجر احملہ ثقیل، میں ایک بھاری پتھر اٹھا کے لا رہا تھا، وعلی ازار، اور میں نے تہبت باندھا ہوا تھا، خفیف، یہ تھوڑا سا ہلکا تھا، قال فانحل ازاری ومعی الحجر لم استطع ان اضعه، میں نے پتھر اٹھایا تھا اور میری یہ چادر کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اسی طرح پتھر رکھ نہیں سکا، آپ نے فوراً فرمایا ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة، تم بغیر لباس کے نہ چلا کرو، فوراً جاؤ اپنی جگہ پہ اور اپنا لباس پکڑ لو۔
آپ نے بالکل برہنہ ہونے سے بھی منع کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اسامہ بیان کرتے ہیں کسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبطیہ کثیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبطی لباس مجھے پہنایا. كانت مما أهداها دحية الكلبي، دحية بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا. فكسوتها امرأتي، میں نے وہی لباس اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا. فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لك لم تلبس القبطیہ؟ اسامہ، وہ لباس کدھر ہے قبطی، جو قبطی لباس اور پہن جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا. آپ نے فوراً حکم دیا مرها فلتجعل تحتها غلالة انی اخاف ان تصف حجم عظامها. جاؤ اپنی بیوی سے کہو اگر وہی لباس پہننا جو تو نے دیا ہے وہ اکیلا نہ پہنے، اس کے نیچے غلالہ شمیز پہنے. مجھے ڈر ہے کہ یہ لباس پہنے گی تو اس کی ہڈیوں کا حجم لوگوں کے سامنے آئے گا، جسم کی خد و خال واضح ہوں گے جو ایک مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. آج مسلمانوں کی حالت کتنی خراب ہو گئی ہے. حدیث کہتی ہے صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں. لم ارہما بعد، جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. ناس معهم سیاط کاذناب البقر، ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں جیسے گائے کی دم ہوتی ہے. یضربون بها الناس، یہ ظالم لوگوں کو مارتے ہیں. ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ایسی عورتیں بھی جہنمی ہیں اگر توبہ نہیں کرتی، جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں. لوگ ان کی طرف مائل، وہ لوگوں کی طرف مائل، اور ان کے سروں پہ اس طرح بالوں کے بنائے گئے جوڑے ہیں جس طرح بختی اونٹ کی کوہان ایک طرف لٹکی ہوتی ہے. لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا يجدن ريحها، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائے گی. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، جنت کی خوشبو تو بہت دور سے ہی مومنوں کو نصیب ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بات بھی سمجھائی ما بین السرہ والرکبہ عورہ، ما بین السرہ والرکبہ، انسان مرد ہے، عورت تو ویسی پردے کا نام ہے. المرأة عورہ، عورت تو ساری پردے کا نام ہے، جبکہ مرد بھی ناف سے گھٹنے تک اس کا پردہ ہے. کون سا لباس ہے جس سے اس کی ران بھی نظر آ رہی ہے؟ یہ بندہ مومن کا لباس نہیں ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حفصہ بنت عبد الرحمن آئی، اس نے باریک دوپٹہ لیا ہوا تھا. سیدہ عائشہ نے کیا کیا؟ مومنوں کی ماں ہے، فشقتها والبسها خمارا کثیفا، صرف وہ دوپٹہ باریک اس کے سر سے اتارا نہیں ہے، اتار کے اس کو چیر دیا اور ایک موٹا دوپٹہ اس کے سر پہ ڈال دیا. اور جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عورتیں آئیں جن نے باریک لباس پہنا ہوا تھا،
سیدہ عائشہ نے کہا سنو ان کنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات وان كنتن غير ذلك فتمتعن به. اگر تو تم مومنہ عورتیں ہو تو یہ مومنہ عورتوں کا لباس نہیں ہے. تم گھر سے باہر ہو, تم سب کو دکھا رہی ہو. اگر تم مومنہ عورتیں ہو تو کسی مسلم گیدرنگ میں تمہارے لیے باریک لباس پہن کے جانا جائز نہیں. ہاں اگر تم مومنہ نہیں ہو تو کافروں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, یہ تو ایمان والوں پہ پابندی ہے. تو چوتھی شرط یہ ہے لباس وہ پہننا چاہیے جس سے انسان کے جسم کے خد و خال نظر نہ آئے. اور آپ یہ حدیث سن کے حیران ہوں گے, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2683, اور یہ اس معاشرے کی عکاسی کرنے والی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا. آج 1440 چل رہا ہے, اور اس سے پہلے اللہ کے رسول بتا کے دنیا سے جا چکے. حدیث کیا ہے؟ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِ رِجَالٍ, میری امت کے آخر میں ایسے لوگ بھی آئیں گے, ایسے مرد يَرْكُبُونَ عَلَى سُرُوجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ, مرد چراغوں پہ سوار ہوں گے. ہاں چراغوں پہ سوار, وہ چراغ کاشباہ الرحال, کجاووں کے مشابہ ہوں گے. کجاوے کا پتہ کسی بھائی کو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں موڑ کے اوپر ہوتا ہے. ماشاءاللہ. آپ نے پنجابی میں ایک لفظ سنا ہوگا وانا, اب بہت بولے ماشاءاللہ. کاشباہ الرحال, ایک وقت آنے والا ہے کہ مرد چراغوں پہ بیٹھیں گے جو کجاووں کے مشابہ ہو. آج اب گاڑی کا دروازہ کھولے, جو ہی آپ چابی, اب تو وہ دوڑ گیا, اب تو بٹن سے بلکہ دور سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. جب انجن سٹارٹ ہوتا ہے محول, چنگاریاں نکلتی ہیں کہ نہیں, سیٹیں جو ہے گاڑی کی کجاووں جیسے ہے کہ ذرا اس میں تطور آ گیا نا. وگرنہ لوگ سواریاں جب کرتے تھے, اور آج کل کتنے ایسے بادشاہ لوگ بھی آئے ہیں, وہ ایک دن ایک شخص کو پتہ نہیں کتنا شوق ہوگا اللہ اس کو گاڑی دے دے, اس نے کار کی سیٹ نکالی اور چپ کر کے اپنے گدھے پہ رکھی اور ٹھاٹ سے بیٹھ کے جا رہا ہے. بے تطور ہے, وہ کر سکتا ہے پھر کیا. یرقبون علی السروج, اور اللہ کے رسول نے بات کیسی کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا فیز کیا ہے؟ چراغوں پہ بیٹھنے والے جو چراغ کجاووں کے مشابہ ہوں گے, ينزلون عند ابواب المساجد, اتریں گے آ کے مسجدوں کے دروازوں پر. کیا مطلب؟ نمازی ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ نمازی پرہیزگاروں کو بھی گاڑیاں ملیں گی. حدیث ہے ينزلون عند ابواب المساجد. اس لیے یہ ذہن بنا لینا کہ کسی نیک آدمی کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہونی چاہیے, یہ ذہن بہت غلط ہے. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے, حضرت حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے آج کوئی عالم دین موٹر سائیکل لے لینا تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اے مولوی ہو, اے موٹر سائیکل نہیں پھرتے. یعنی ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ دیندار جو ہے اس کو آسانی مل جائے. حالانکہ قرآن کہتا ہے قل ہی للذین آمنوا, یہ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی مومنوں کے لیے, اور ان مومنوں کی وجہ سے اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے. اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے, اور یہ بات بھی کسی کو سننے کا موقع ملے وہ بھی غصہ کرے گا, مومنوں نے بنایا کیا؟ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لو پنکھا بھی مومنوں نے بنایا, بلب تو بنا نہیں سکے, مومن کرتے کیا ہیں؟ ارے تمہیں کیا پتا میرے بھائی, اور رب نے تمہارے نوکر رکھے ہیں کافر, جو نوکروں سے کام کروائے اسے خود کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور مومن نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں, اس نے روزے رکھنے ہیں, اس نے تہجد پڑھنی ہے, اس نے اشراق پڑھنی ہے, اس نے چاش پڑھنی ہے, اس نے صلاۃ الاوابین پڑھنی ہے, بین کل اذانین صلاۃ, اذان اور نماز کے درمیان اس نے رکھتے پڑھنی ہے.
اس نے سنتیں پڑھنی ہے، اس نے نوافل پڑھنے ہیں، اس کو تو کام بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا اس لیے ہے۔ اور نوکر لگائے کافروں کو، بناؤ موبائل، پہنچاؤ کسی عالم کے پاس، اس میں ریکارڈنگ کرے اور دنیا کو پیغام دے کہ توحید کو عام کرو۔ بناؤ گلیکسی، بناؤ آئی فون، پوری ایپس تیار کر کے دنیا کو بتائے کہ سنت کیا ہے۔ کافر تمہارے نوکر ہے، تمہیں کیا پریشانی؟ قل من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ دنیا میں مومنوں کی وجہ سے کافروں کو بھی مل رہا ہے، لیکن قیامت تو خالصۃ یوم القیامہ صرف مومنوں کے ملے گا، قیامت کو ان کے حصے میں کچھ نہیں۔ آج یہ فکر بھی انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا ہے، ان بیچاروں کو دین سے تعلق ہو تو ایسا نہ کہیں۔ مسلمانوں نے وہ کیا ہے جو دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ چاند میں جانے اور چھلانگے لگانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے ایک انگلی کا اشارہ کیا تھا، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تم جانے کے لیے کلابازیاں بھی لگا رہے ہو، کھولے ابھی گئے ہو کہ نہیں گئے تم؟ اور وہ پیغمبر کے ہم امتی ہیں جس نے ایک انگلی کے اشارے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ کاش کسی کو اسلام کی عظمت سے بھی آشنائی ہو جائے۔ لباس وہ پہنو جو ساتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے دروازوں پہ اتریں گے معہم نساء، اکیلے نہیں آئیں گے، وہ عورتوں کو بھی ساتھ لائیں گے۔ لیکن عورتیں کیسی ہوں گی؟ کاسیات عاریات، حالت اتنی بگڑ چکی ہوگی کہ مسجدوں کے قریب بھی آنے والے کہیں گے لو مسلمان ہیں ہم پہ پابندی کیسی؟ لباس پہننے کے باوجود ان کے ساتھ اترنے والی عورتیں عوریہ نظر آئیں گی۔ علی رؤوسہن کأسنمة البخت العجاف، ڈیزائن ان کے بالوں کے وہ ہوں گے جو انہوں نے، جیسے میرے مکرم اور محترم بھائی بیان کر رہے تھے، جس کو آج ہم کہتے ہیں بازار میں ان یہ ہے، بس جی کچھ ٹریڈیشنز کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، بس لوگوں کے ہاں مینرز ہی یہ ہے۔ آج عورت یہ نہیں دیکھتی کہ سیدہ عائشہ کا لباس کیا تھا، وہ دیکھتی ہے کہ ہیلری کلنٹن کیا پہنتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ مسٹر ڈگلس ہرٹ کی بیوی کیا پہنتی ہے۔ اس کو تو تعلق ہی رہا صحابیات سے، جس نے سیدہ عائشہ کی صف میں کھڑا ہونا ہے کل قیامت کو، اس کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے میں دیکھوں مومنوں کی ماؤں نے کیا پہنا، مومنوں کی مائیں کیا کرتی تھی، مومنوں کی ماؤں کے دن رات کیسے گزرتے تھے۔ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ان کے بال جو ہیں ان کی جوڑے بنے ہوں گے جیسے بغتی اونٹ کی کوہان جھکی ہوتی ہے۔ اور اگلی بات تو میں بیان کرتا بھی کیسے کروں، مسلمانوں کا معاملہ ہے کیا کروں، لیکن حدیث بیان تو کرنی پڑے گی۔ سن لے ٹھنڈے ہو کے، آپ کا فرمان یہ ہے العنوہن فإنہن ملعونات، ان پہ لعنت بھیجو، یہ ملعون عورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کہہ دی، اور ساتھ فرمایا لو كانت وراءکم امۃ من الامم، تم چونکہ آخری امت ہو، اگر تمہارے بعد بھی کوئی امت ہوتی لخدمہن نساؤکم، تو تمہاری عورتیں اس امت کی خدمت گزار لونڈیاں ہوتی، کما خدمکم نساء الامم قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں کی عورتیں تمہاری خدمت گزار اور لونڈیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ساتر لباس پہنتا ہے، ایسا لباس جس سے ستر پوشی صحیح ہو۔ 5ویں شرط، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس میں صلیب بنی ہو، جس میں تصویر بنی ہو۔ یہاں اگر میری بات کوئی تاجر سن رہا ہے، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ اس کی تجارت میں برکت فرمائے،
تاجروں کو تھوڑا سا ادھر بھی دیکھنا چاہیے کہ بازار کے اندر کوئی تو ایک دکان ہو جہاں بچوں کے لباس بغیر تصویر کے بھی بن جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری میں روایت ہے 5952، عمران ابن حطان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان عائشہ رضی اللہ عنہ حدثته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کی بیوی سیدہ عائشہ نے بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقضه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی صلیب کا نشان نظر آتا اس کو توڑ دیا کرتے، تقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ فرماتی انہا اشترت نمرقہ فیہا تصاویر، ایک پردہ خریدا دروازے پہ لگانے کے جس پہ تصویریں تھیں پرندوں کی۔ فلما رآها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا علی الباب کے دروازے پہ یہ پردہ، لم يدخل، آپ گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے، فعرفت فی وجہہ الکراہیہ، فعرفت فی وجہہ الکراہہ، میں نے ناپسندیدگی دیکھی آپ کے چہرہ انور پر۔ قالت یا رسول اللہ، اے اللہ کی پیارے پیغمبر، اتوب الی اللہ، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور آپ سے بھی معافی کی درخواست کرتی ہوں، وإلی رسولہ، ماذا اذنبت، مجھ سے کیا غلطی ہوگی، آپ گھر تشریف لائیں، آپ گھر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذه النمرقہ، یہ پردہ کیا ہے؟ فقالت اشتریتها لك لتقعد عليها وتوسدها، اللہ کے پیارے پیغمبر، میں نے تو آپ کے لیے خریدا کہ آپ اس پہ ٹیک لگائیں گے، آپ کے لیے میں تکیہ بناؤں گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القیامہ، یہ بنانے والے جو ہیں قیامت کے کو عذاب دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتہ رحمت داخل نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی روایت 5961 اور صحیح مسلم 2107، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہیں وہاں فرشتہ نہیں آتا۔ تو ایسا لباس جس میں صلیب کا نشان ہے، یہ تصویر بنی ہوئی ہے، ایسا لباس کسی مسلمان کو نہیں پہننا چاہیے۔ آج ہم اپنی بات کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید 13 آداب انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کریں گے، لباس کے آداب۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں وہ آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جن آداب کو اختیار کرنے سے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اور اللہ عز و جلال قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جلال اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ لال رومال سنت ہیں، سنت میں کتنے رنگ ہیں؟ انشاءاللہ آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں نہ جائیے گا۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس بارے میں دلائل سے بحث کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سرخ لباس پہنا یا نہیں، کالا لباس پہنا یا نہیں، یا آپ نے اخضر لباس سبز لباس پہنا کہ نہیں۔ ہم دلائل کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن سر دست آپ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفدم لباس جو خالص سرخ لباس ہو اس سے منع کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرخ لباس جس میں سفید دھاریاں تھیں اور خالص سرخ نہیں تھا خود پہنا ہے، اور دلائل آپ کو بتائیں گے کہ کون سی چیز جائز ہے
اور کون سی ناجائز ہیں. رب تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت سے نوازے، اور جتنے یہ سن رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اپنے والدین کے ساتھ جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.